اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہونا لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ ہمت نہ ہارو، دعا کرو، کیونکہ تڑپ سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلسل تمہاری دعاؤں کا حصہ بن رہا ہے تو اللہ اسے تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اللہ کارساز کافی ہے۔ جس رب نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے وہ تمہاری دعائیں کیوں قبول نہیں کرے گا؟ بس یقین رکھو اور شکوہ نہ کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے، قبول بھی کرے گا، معجزے بھی دکھائے گا اور تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان کی تعبیر یقیناً قبول ہوتی ہے۔ لوگوں کی باتوں کی فکر نہ کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ دعاؤں کی وجہ سے تم اپنے رب کی حفاظت میں ہو۔ یا اللہ، میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہو وہی عطا کرنا۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ ہے نا سنبھال لے گا۔ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو یقیناً بہترین ملے گا۔ سوائے تجھ سے مانگنے کے ہمارے بس میں اور کچھ نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ، قبول کر لو نا ہماری دعائیں۔ تمہارا مسلسل مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ بہت جلد دعا قبول ہونے والی ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اس کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی سب دعائیں قبول کر لے۔ اگر تمہارے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو استغفار اور درود شریف کو تھام لو، دعا کو بڑھا دو، اللہ پاک ضرور راستے بنا دے گا انشاءاللہ۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں، تو غموں اور لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ ہر بات میں اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر حال میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اگر مجھے کبھی اس بات کی فکر ہو کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں تو ہمیشہ اس بات پر غور کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں اور میں اس بات پر زور نہیں دیتا یہ کیسے ہوگی، کیونکہ اگر اللہ دعا کرنے کے لیے میری رہنمائی کی ہے تو ضرور اس کے ساتھ جواب بھی آئے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ایک وقت پر سب ٹھیک ہو ہی جائے گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ اس یقین کے سہارے صبر پر بہت خوش ہوگا۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔
ہماری تو صرف اندازہ ہوتا ہے، زندگی کو لے کر پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا، تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہوں؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں، وہیں پر دعاؤں کے بس چلنے لگتے ہیں۔ تمہاری مانگی گئی ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں۔ ان کی دعا ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔ دعا ہے کیا؟ دعا عبادت ہے، دعا شفا ہے، دعا راحت ہے، دعا سکون ہے، دعا بند دروازوں کو کھولنے کا نام ہے، دعا غم کو خوشی میں بدلنے کا نام ہے، دعا اللہ سے مانگنے کو کہتے ہیں۔ دعا میں دل کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ ہم دعا کی طاقت کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا تو مانگ لیتے ہیں اور ہمارے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ کیا اللہ میری دعا سنے گا؟ چلیے آج پھر ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں